ہاں چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اس سلسلے میں امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ سے سوالات عرض کیے جاتے ہیں اور آپ حکمت بھرے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ آج کے اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ یہی ترکیب رہے گی، لیکن آج کے سلسلے میں الحمدللہ ہمارے درمیان حضرت مولانا ابو اسید حاجی عبید رضا قادری رضوی اتاری المدنی دامت برکات العالیہ بھی جلوہ فرما ہے۔ انشاءاللہ یہ امیر السنت کی بارگاہ میں آج سوالات عرض کریں گے، اور انشاءاللہ سابقہ سلسلوں کی طرح اس میں بھی امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ اپنے حکمت بھرے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ آئیے انشاءاللہ اب سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا، پوری توجہ کے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیں، انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ پاپا، آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ کا مرید ہونے کا ذہن کب بنا اور مرید کیوں ہونا چاہیے؟ مرید ہونے کا ذہن تو بہت پہلے لڑک پن میں اس کی ترکیب سمجھ میں آ گئی تھی، تو آخر کار یہ سعادت میں نے حاصل کر ہی لی۔ قطب مدینہ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب المدنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کی غلامی کا شرف حاصل کیا میں نے۔ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مرید کس سن میں ہوئے؟ سن تو یاد نہیں ہے، لیکن آج سے کم و بیش کوئی 35 سال تو ہو گئے ہوں گے بیعت ہوئے مجھے۔ 1970 کے بعد ہی ہوا ہوں گا، 70 اور 75 کے درمیان شاید ہوا ہوں گا۔ پاپا، آپ اپنے مرشد سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں جب آپ کی پہلی حاضری ہوئی، اس وقت کیا کیفیت تھی؟ میری پہلی حاضری 1400 سن ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی، تو میں نے اپنے پیر و مرشد کو پہلے سے خواب میں دیکھ لیا تھا۔ تو جب میں نے بیداری میں سیدی قطب مدینہ کی زیارت کی تو الحمدللہ ویسا ہی پایا۔ پیر و مرشد کے ہاں روزانہ وہ میلاد شریف کا سلسلہ ہوتا تھا، اور الحمدللہ روزانہ ہی میری حاضری ہوتی تھی۔ مجھے ناغہ یاد نہیں ہے کہ کبھی ناغہ ہوا ہو۔ ایک حاضری میں رات کو دیتا تھا میلاد شریف میں، ایک حاضری اکثر شام کو دیتا تھا ویسے زیارت کے لیے، تو اکثر 2 بار حاضری ہو جاتی تھی دن میں۔ بڑے شفیق تھے، بعض ان کی حیرت انگیز باتیں تھیں۔ عمر 100 سال سے زائد تھی، مگر حافظہ بہت مضبوط میں نے پایا حضرت کا۔ حضرت ہی کے آستانے پر ہمارے مکتوبات آتے تھے، میرے بھی اور دوسرے جو مریدین اور متوسرین کا، وہ کیونکہ حضرت کا ویسے صندوق البرید پوسٹ بکس نمبر جو ہے وہ 92 یہ محمد کا علم العادات کے حساب سے
عدد بنتا ہے 92. تو 92 یعنی آج بھی آخر معلومات تک یہی نمبر چل رہا ہے، لیکن 92 مدینۃ المنورہ لکھ کر کوئی پوسٹ کر دے تو حضرت کے آستانے پر تو خط پہنچ جاتا ہے. تو ہمارے وہاں مکتوب آتے تھے تو حضرت نام بنام وہ سب کے نام سنائے جاتے تھے اور وہ حضرت کو سب پتا ہوتا تھا. میری ڈاک بہت تھی، فرمانے لگے کہ آدھی ڈاک تو الیاس کی ہے، اتنی ڈاک آئی ہوئی تھی باب المدینہ سے. کیونکہ اس وقت بھی میرے اگرچہ دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع نہیں تھا، لیکن الحمدللہ وہ اسلامی بھائیوں کی ایک تعداد جو تھی ان سے میرا، لیکن میری گیدرنگ تھی اس وقت بھی. مرکز انجمن اشاعت اسلام بنا کر کچھ نہ کچھ سنتوں کی خدمت کرتے تھے اس حوالے سے. حافظہ بہت قوی تھا، سب کو پہچان لیتے تھے. کبھی چڑچڑاپن کہ کسی کو جھاڑ دینا اور جیسے عام بوڑھا بک 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 کرتا ہے ایسا نہیں. قفل مدینہ بہت یعنی ٹائٹ، یعنی کہ قفل مدینہ دیکھا میں نے. کبھی کہا مارتے حضرت کو نہیں دیکھا، جیسے عام لوگ ہاں 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 کرتے، کبھی میں نے نہیں دیکھا. اتنی حاضر میں ایسی سنجیدہ شخصیت، یعنی یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کتابوں میں نہیں بزرگوں کے قصے ہوتے، ایسی سنجیدہ شخصیت تھے. اور عرب و عجم کے مشائخ آتے تھے اور الحمدللہ سیدی قطب مدینہ کی قدم بوسی کرتے میں دیکھتا تھا ان کو. جس طرح ہم او آئیے، او گلے لگا لیا، او ماشاء اللہ، یہ انداز بھی، مرحبا بھائی صاحب، مرحبا تشریف رکھیے، مرحبا بھائی الیاس، اس طرح حضرت کی گفتگو کا انداز ہوتا تھا. جھاڑنا جھوڑنا ان کی میرے ڈکشنری میں نہیں تھا. میں نے جو نوٹ کیا بالکل بہت یعنی کہ شریف النفس اور خلیق پایا میں نے ان کو، انتہائی سنجیدہ. یعنی اتنے عاجزی پسند کہ اپنے مریدین کو بھی بھائی کہہ کر پکارتے، بیٹا بھی نہیں کہتے تھے. مرحبا بھائی الیاس، مرحبا الیاس بھائی، اس طرح کہتے تھے ان کے. اور ایک عاجزی تو کہیں نہیں دیکھی میں نے جو وہاں دیکھی ہے کہ خود دعا نہیں کرواتے تھے محفل میں. محفل میلاد ہوتی تھی، اجتماع ذکر و نات جس کو ہم کہتے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں، وہ ڈیلی تو کسی نہ کسی کو حکم فرما دیتے کہ آپ دعا کروائیے، آپ دعا کروائیے. ایک بار مجھے بھی حکم فرمایا، میں نے بھی دعا کروائی. تو اس طرح مطلب یہ کہ خود دعا نہیں کرواتے تھے. یہ عاجزی تھی. جب کوئی عرض کرتا کہ حضور دعا فرمائیے تو فرماتے تھے دعا گو بھی ہوں، دعا جو بھی ہوں، دعا کرتا بھی ہوں اور دعا چاہتا بھی ہوں، یعنی آپ بھی میرے لیے دعا کرو. ہمیں جب بھی مکتوب اسلامی بھائی وہاں کے مدینہ شریف لکھتے تھے تو ان میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ حضرت صاحب نے سلام فرمایا اور دعا کا کہا ہے. اس طرح کا ہوتا تھا. دعا کے بہت ہی طلبگار ہوتے تھے. یہ عاجزی تھی. بچے بچے سے گویا دعا کے طالب ہوتے تھے. کیا اس میں یہ کہہ سکتے ہیں ان کی یہ بھی حکمت ہو کہ جو ان کے مریدین و متعلقین ہیں وہ بھی اس طرح کے اجتماع ذکر و نعت میں دعا کرنا سیکھ جائیں؟ عاجزی کا درس تو ہے اس میں، کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی تھوڑی شخصیت نمایاں ہو نا، ہم جیسے مذہبی لوگ، تو یہ طے ہوتا ہے کہ دعا تو کا مجھے ہی کہا جائے گا. کہ کسی عام محفل میں یا کسی دوستوں کی اسلامی بھائیوں کی محفل میں چلا جائے تو وہ دعا کے موقع پر یہی کہیں گے کہ آپ دعا کروائیے. وہ طے ہوتا ہے کہ جو ان میں سب میں فائق ہو مذہبی اعتبار سے دعا وہی کرواتا ہے. ہمارے یہاں ضرور. اور حضرت تو ظاہر نمایاں تو بنی بنائی شخصیت تھی. سرکار اعلیٰ حضرت کے خلیفہ پھر مدینہ منورہ میں ترکوں کے دور سے تھے. 77 سال تقریباً مدینہ منورہ میں آپ کی حاضری رہی. وہ سنت سے اب تک تو حساب لگاؤ تو ان کو 33 سال 33 سال تو مثال ظاہری کو ہو گئے. تو 100 سال سے زائد ہو گئے. ترکوں کی خدمت کا دور بھی ہمارے حضرت نے ملاحظہ فرمایا. تو گویا انہی کے سامنے سب یہ انقلابات آئے تھے. بڑی معلومات تھی، پچھلی معلومات، سابقہ معلومات، مدینہ منورہ زیادہ اللہ شرفوں و تعظیمن کی بہت معلومات تھی حضرت کو. حافظہ تو ماشاء اللہ مرحبا تھا. یہ ان کی اگر کرامت کہیں تو بھی شاید چل جائے کہ 100 سال کا مطلب آپ کو بتا کہ وہ بوڑھا آدمی ہوتا ہے وہ کاٹ کھانے دوڑتا ہے. کوئی ایک بات کرو دوسری بات پوچھو تو میاں بتا دو دیا کر کے وہ جھاڑ دے گا. لیکن بس یہی ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جن عالموں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے وہ سٹھیاتا نہیں ہے. یہ سٹھیا بھی نہیں تھے. جوانوں سے زیادہ قوی حافظہ تھا ان کا، یہ کہہ سکتے. نہیں باپا، یہ جو آپ نے فرمایا واقعی جو آپ کا رسالہ ہے نا سیدی قطب مدینہ، اس میں بھی یہ کہ پہلے کے اہل مدینہ کیسے تھے، جن سے سوال ہوا تھا.
اور یہ بھی ہے کہ آج کل اگر جو نمایاں شخصیت ہو ان سے اگر دعا نہ کرائی جائے تو ایسی بھی اطلاعات ملتی ہیں کہ وہ جناب ناراض ہو گئے. اگر اظہار نہیں کریں گے تو دل میں تو صدمہ لے ہی لیں گے. کیونکہ آج کل تو ایسا ہے کہ وہ آگے بٹھاؤ، رسپیکٹ کرو، اس کا احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، آگے بٹھاؤ، پھر دعا وہی کریں. وہ حرج نہیں ہے اس میں، شرن جائز اور احترام کرنا بھی چاہیے. جو مطلب علماء ہیں اور مشائخ ہیں، لیکن ہمارے پیر صاحب کی الگ ہی طبیعت تھی. وہاں ہونے والے جو آپ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ اجتماع ذکر الناس جس سے کہا جاتا ہے آج کل اسلام میں، تو وہاں منعقد ہوتے تھے، تو اس میں کبھی آپ کو موقع ملا کہ کوئی نعت شریف پڑھنے کا موقع ملا ہو پیر و مرشد کی بارگاہ میں؟ ضرور ملا ہوگا، اب اس وقت یاد نہیں آ رہا، ضرور ملا ہوگا اور بارہا ملا ہوگا. اس وقت کوئی یاد نہیں آ رہا مجھے. کہ حضرت کی تو عادت یہی تھی کہ کوئی بھی خدمت میں حاضر ہوتا تھا نا، اب نعت پڑھتے، نعت پڑھیے. عصر کے بعد بھی یہی دیکھا کہ آپ نعت پڑھتے، نعت پڑھیے. نعت میں بس ان کا بس یہ کہیے کہ ان کا ورد و وظیفہ ذکر رسول تھا. ہر وقت ذکر مصطفیٰ جاری رہتا تھا. قاری ہو تو قرآن کریم کی تلاوت وہاں پیش کرتا، نعت خوان ہو تو نعتیں سناتا حضرت کو، اور بس وہ خوش ہوتے تھے، نعتوں سے بہت خوش ہوتے تھے. یعنی یہاں تک کہ جب آپ بستر علالت پہ تھے، بلکہ وہ آخری ایام تھے، کیونکہ وہ بس میری جو حاضری ہوئی 1400، تو اس کے بعد وہ دوسرے سال ذوالحجۃ الحرام کی چوتھی کو آپ کا وصال ظاہری ہو گیا. یعنی میری حاضری کے 1 سال کے بعد حضرت پردہ فرما گئے. تو اس میں بھی پتہ چلا تھا کہ اسپتال میں بھی جب داخل تھے تو وہ روزانہ رات کو حضرت کا وہ میلاد کا سلسلہ ہوتا تھا. یہ واقعی ذکر مصطفیٰ ایک عظیم وظیفہ ہے، اور کیا بات ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی تو بس قسمت والوں کا حصہ ہے. جب مدینہ شریف میں آپ کی حاضری ہوتی ہے، جب واپسی رخصت کے وقت، ویسے ہی مسلمان جب رخصت ہوتا ہے وہاں سے کیفیت ہوتی ہے، اس وقت جب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آپ یقیناً حاضری بھی دیتے ہوں گے واپسی کے لیے، تو اس وقت کی کوئی کیفیت؟ جب میں مدینہ منورہ سے رخصت ہونے کی گھڑی آئی، میری تو ظاہر ہے کہ وہ حالت خراب ہو گئی. اور میں بس وہ جب آخری حاضری کے جا رہا تھا نا، تو بے ساختہ جو چیز سامنے آتی تھی اس کو چوم لیتا تھا. یہاں تک کہ پودے، تو پھول، تو پتے، تو وہ کہیں پودوں میں نے ڈالا تو وہ کانٹے نے احتجاج کیا تو آنکھ کے پپوٹے پر لگ گیا، تو اس میں تھوڑا خون ابھر گیا. میں اپنے بس وہ چومتا جا رہا تھا، اور بس وہ بے قرار ہو کر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. اور بہرحال خوب گریہ ازاری کی، یہ الٹے قدم لگا، اور پبلک کو پتہ نہیں کہ اس کو ہو کیا گیا. تو ایک پاکستانی نے مجھے پوچھا، جس کو میں جانتا نہیں تھا، بھائی کیا ہو گیا تم اسے کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے روتے ہوئے کہا میں مدینے سے جا رہا ہوں. تو جاؤ نا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو وہ بیچارے کو سچکا نہیں پڑا. پھر بس وہ کچھ سچکا نہیں پڑتا تھا، آڑے پردے آ جاتے تھے، وہ اشکوں کی وجہ سے دھند آ جاتی تھی. لیکن میں روتا ہوا، گرتا پڑتا، ٹکراتا ہوا پھر پیر صاحب کے آستانے پر حاضر ہوا، اور حضرت کے زانو مبارک پر میں نے اپنا سر رکھ دیا. اور یہ شرن جائز ہے، یہ کوئی اس کو سجدہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام نے قدم بوسیاں کی ہیں، حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے. زانو تو حضرت کو بھی اس بات کی طرف توجہ نہیں تھی کہ یہ آخری حاضری ہے. تو حضرت نے فرمایا کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو میں نے اس کے حضور میں آج میری رخصت ہے مدینہ شریف سے. اب حضرت نے شفقت کا ہاتھ پھیرا اور فرمانے لگے کہ آپ مدینے سے جا نہیں رہے، آ رہے ہیں. اب میں بولا یار عجیب بات ہے، میں جا رہا ہوں تو فرمانے آ رہے ہیں، میں سمجھ نہیں سکا. بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. پھر حضرت کا وصال ہو گیا، اور پھر جو مدینہ شریف حاضری کے میرے سلسلے ہوئے تو میری سمجھ میں آ گیا کہ میں واقعی آ رہا ہوں، جا نہیں رہا. اتنی بار حاضریاں ہوئی الحمدللہ مدینہ طیبہ کی. کہ باپا آپ کو کن کن مشائخ کرام سے خلافتیں حاصل ہیں؟ شارح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی، وقار الملت
मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान भी जिसे हम कहते हैं, हज़रत अल्लामा मुफ्ती काजी अब्दुल रहीम बस्तवी मदीनतुल मुर्शिद बरेली शरीफ में आप काजी थे। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते मुबारक पर जिन्होंने कई साल फतवे लिखे, उनकी भी अल्हम्दुलिल्लाह शफ़क़त है। मुफ्ती मोहम्मद आज़म रज़वी, इन्होंने भी खिलाफत से नवाजा। फिर ख्वाजा इल्म फ़न ख्वाजा मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब क़िबला दामत बरकतुहुल आलिया, ये वो आलिम है कि शायद दुनिया में वाहिद है तौक़ीद के माहिर, इल्म तौक़ीद के। सुना यही है कि अब इनका कोई फ़ानी नहीं है दुनिया में, एक ही रह गई है। अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, बहुत ज़ईफ़ है। बहरुल उलूम मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, सैयद हुसैनी मियाँ। अभी जो बहरुल उलूम मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब, ये भी हिंद के हैं, जिन्होंने फतावा रज़विया शरीफ, जो वो गैर मुखर्रजा पर बड़ा काम किया इन्होंने, इनका नाम भी है उन किताबों में, बहुत बड़े आलिम है। इनका वो फतावा बहरुल उलूम भी शाया हो चुका है, गालिबन यही नाम है उनका। तो सैयद हुसैनी मियाँ शाह साहब, ये ताजपुर शरीफ के बुजुर्ग हैं, ये भी बहुत बड़े आलिम है। फिर अलहाज मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब, ये तो मेरा आका व मौला, मेरे सरपरस्त, और जो कहूँ वो कम है, बहुत शफीक बुजुर्ग हैं ये ताजपुर शरीफ के, इन्होंने भी नवाजा है। मुफ्ती फैज़ अहमद उवैसी, जो कि साहिब तसानीफ कसीरा मशहूर बुजुर्ग हैं, हाल ही मिसाल पाया इन्होंने। फिर हमारे कुतुब मदीना के शहजादे मौलाना फजलुर रहमान मदनी अलैह रहमतुल्लाह अल गनी, हज़रत मौलाना अल्लाह बख्श नैयर, हज़रत मौलाना कारी अमानत रसूल पीली भीत वाले, हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम फतहपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत अल्लामा मंजूर अहमद फैजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। यानी जिन जिन ने मुझे खिलाफत दी है, अब वो सब के सब कमो बेश सब के सब साहिब मज़ार हैं, चंद एक के अलावा। अल्लाह इन पर रहमत नाजिल फरमाए, इन हज़रात की बरकतों से मुझे मुतमत्ते करे, इनके हुस्न ज़न पर पूरा उतरने की सआदत बख्शे। पर तहरीरी तौर पर बाकायदा असानीद वगैरह? हाँ, तकरीबन ये तहरीरी तौर पर ही मुझे खिलाफतें मिली है। शारे बुखारी से तो मुझे बहुत कम वास्तों से मिली है, आला हज़रत की इजाज़त में। चलो, आपने फिर किस सिन में जो है वो मुरीद करने का सिलसिला शुरू फरमाया? सिन तो याद नहीं है मुझे, सिन याद नहीं है, बहुत काफ़ी अरसा हो गया मुझे, मतलब यानी कि सिलसिला शुरू करते हुए। क्योंकि जब सैयदी कुतुब मदीना का विसाल हो गया, पहले तो बतौर वकील, और वकालत हजरत ने बराह रास्त नहीं दी थी मुझे। हजरत मौलाना अब्दुल सलाम फतहपुरी ने 79 में, जब मैं कोलंबो गया था, वहाँ पहली मुलाकात हुई। तो पहली मुलाकात में ही वो 10 रबीउल आखिर थी, तो वो मुझे 10 तारीख को मेरी जोहर में मुलाकात हुई। फिर 11वीं शब आ गई, रोज़ पाक की 11वीं की शब आ गई, तो उसमें हनफिया मेमन मस्जिद में मुलाकात हुई जोहर में। हाँ, फिर वो बड़ी रात आई, बड़ी रात को कहीं महफिल गौसे आजम सजी, वो उन्होंने अचानक मुझसे कहा कि हम आपको खिलाफत देते हैं। मैं तो चौंका, खैर मैंने तो अब वो उन्होंने खिलाफत मुझे दी। उन्होंने फरमाया कि अब ये रात बार बार मिलती नहीं है, उस पाक की रात है 11वीं शरीफ की, तरीक़त के हवाले से बड़ी अजीम रात है। खिलाफत भी दी, और फरमाया कि मैं चूँकि वकील भी हूँ सैयदी कुतुब मदीना का, तो मैं उसकी भी आपको इजाज़त देता हूँ। उन्होंने भी लिख कर दी थी खिलाफत मुझे, काफ़ी बुजुर्गों से इनको खिलाफत हासिल थी। और ये हज़रत शेर बेशैल सुन्नत मौलाना हशमत अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो खलीफा आला हज़रत थे, इनके मुरीद थे, इनसे भी खिलाफत थी। मुफ्ती आज़म इनसे भी थी, सैयदी कुतुब मदीना से भी थी, माररा शरीफ की भी के बस खिलाफत थी, मुख्तलिफ खिलाफतें थी। तो सारी इन्होंने कहा कि मुझे जो जो मिली है वो मैंने आपको सब दी।
تو خیر میں تو گھبرا گیا، میرے لیے تو یہ بالکل یعنی کہ نئی چیز تھی اور کبھی اس طرف توجہ تو تھی نہیں. تو میں نے بھی اپنے دوست جو مدینہ منورہ میں ہوتے تھے ان کو لیٹر لکھا کہ سیدی قطب مدینہ کی خدمت میں عرض کریں کہ ایسا ایسا ہوا، مجھے کیا کرنا ہے. تو سیدی قطب مدینہ سے پوچھ کر حضرت مکتوب لکھتے نہیں تھے ان دنوں کیونکہ وہ ہاتھوں پر بھی راشا ہوتا تھا اور کافی ذوف تھا. تو لکھ کر وہ جو اسلامی بھائی تھے ہمارے انہوں نے حضرت سے پوچھ کر حضرت نے جو لکھوایا کہ ان کو بولو کہ وہ جو خلافت دی ہے تو وہ درست ہے، ان کی بیعت درست ہے، اور یہ بھی لکھو الیاس کو کہ اگر تمہارے سلسلے میں کوئی ایک مرید بھی ہدایت پا گیا تو تمہاری وہ نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس طرح کے کچھ حضرت نے لکھوائے تھے اس سے اسلامی بھائی کو. مگر میں نے خیر پیری مریدی شروع نہیں کی تھی. حضرت جب تک حیات تھے تو میں نے کوئی مرید نہیں کیا، حضرت کے سلسلے میں داخل کرتا تھا. ہمارے انجمن تو تھی، اسلامی بھائی آتے تھے نئے نئے اسلامی بھائی، تو ان کو ہم حضرت کا ہی مرید کرتے تھے، سید قطب مدینہ کا. یہ کہ اب اپنی جب حضرت کے حیاتی میں کیا اپنی پیری مریدی کرنی تھی. حضرت جب وصال پا گئے نا تو پھر ہم نے مشورہ کیا کہ اب بیٹھے مل کر بعض صاحب نے کہا کہ تم پیری مریدی شروع کرو. میں کیسے کروں، میری تو کوئی اس وقت تو کوئی ظاہر پوزیشن بھی نہیں تھی ایسی جیسی اب شہرت ہے. لیکن وہ کر کہا کہ آپ شروع کریں. پھر کسی اسلامی بھائی کو انہوں نے انفرادی کوشش کی ہوگی تو ان کو تیار کیا اور کہا کہ آپ اپنا پہلا مرید ان کو بنا لیں. اس طرح وہ پھر آہستہ آہستہ دل کھل گیا، پیری مریدی کا سلسلہ چل پڑا. اچھا، آپ نے جو ان کو جو مرید بنایا وہ کس خلافت کے تحت بنایا، یعنی کن کے خلافت کے تحت؟ ابھی تک تو حضرت مولانا عبدالسلام صاحب کی خلافت تھی، اور ہاں یہ تو سن 79 میں ملی تھی، اور سن 80 میں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ سیدی قطب مدینہ کی خلافت، پھر مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمان صاحب کی بھی خلافت تھی. ان کو مولانا حضرت مولانا قاری امانت رسول دامت برکاتہم العالیہ پیلی بھیت شریف والے بہت شفقت فرماتے. تو ان سے میں نے سنہری جالیوں کے روبرو خلافت حاصل کی تھی. میں نے کہا آپ کے پاس بہت خلافتیں ہیں، بہت فیض لوٹا ہے، مجھے دو. میں نے خود ان سے درخواست کی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر سنہری جالیوں کے سامنے سرکار کے مواجہ اقدس میں کھڑے ہو کر مجھے خلافت اور اجازتیں دی جو ان کو حاصل تھی. ان کا بڑا احسان ہے کہ میری بڑی حوصلہ افزائی فرمائی انہوں نے. تو یہ دو خلافتیں اس وقت میرے پاس تھیں اور اجازتیں. یہ بریلی شریف میں جب ہم حاضر ہوئے تھے نا تو وہ امتحان دینے کے لیے آئے ہوں گے، ان کی میری ملاقات ہو گئی تھی. یہ 91 میں شاید، یا پتہ نہیں اس کے بعد ہوئی تھی. یہ بڑے سالوں میں ملاقات. اب ہند اور پاکستان تعلقات مطلب ایسے ہیں کہ آنا جانا ویزے کے پرابلم. تو میرے بس 2 بار بریلی مدینۃ المرشد بریلی شریف میں حاضری ہوئی ہے. ایک بار وہ ملاقات ان سے ہو گئی میری. الحمدللہ بہت بہت شفقت فرمائی انہوں نے. بہترین نعت خوان ہے، زبردست نعت خوان قاری صاحب ہمارے. ان کے بھائی حافظ عنایت رسول بھی ساتھ ہوتے تھے ان کے. سن 80 میں یہ دونوں بھائی حج کے لیے آئے تھے، وہ بھی بہت پیارے اسلامی بھائی تھے. بیچارے وہ تو فوت ہو گئے. حافظ عنایت رسول اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہ بھائی کا سایہ ہم پر تادیر قائم رکھے. سنیت کی بڑی حضرات خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمتوں میں برکت دے. بہت سلجھے ہوئے قاری صاحب، بہت سلجھے ہوئے اسلامی بھائی ہیں. ہمارے بزرگ ہی ہیں بلکہ عمر میں تو شاید مجھ سے زیادہ بڑے نہیں لگ رہے تھے، لیکن وہ کہ ہے نا وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان، تمنگری بدلست نہ بمال، بزرگی بعقلست نہ بسال. دیکھیں مالداری مال و دولت سے نہیں، دل سے، اور بزرگی جو ہے عمر سے نہیں بلکہ علم و عقل سے ہے. علم و عمل سے، عقل سے بزرگی. چلو آپ کا جو ہے وہ مرید بنانے کا ذہن یہ کیوں بنا؟ تو مرید بنا لیا اسی لیے کہ وہ دین کی خدمت میں اس میں آسانی رہتی ہے. پیر کی بات جلدی مانی جاتی ہے اور اس طرح وہ ان سے دین کے کام میں مدد دیا جائے. پھر تو میرا اتنا ذہن بن گیا اور دل کھل گیا کہ ایک دن کا بچہ بھی ہے تو اس کو بھی بس میں چاہتا کہ یہ
कि गौस पाक का मुरीद हो जाए। फिर दावत इस्लामी बन गई तो ये जहन बना मेरा कि एक दिन का बच्चा भी ना छोड़ा जाए, गौस पाक के कदमों में डाला जाए, क्योंकि बहुत नाजुक दौर है। तो ये जब बच्चा ही बड़ा होगा, चाहे मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन इस बच्चे को भी उमूमन पता होता है कि किसका मुरीद हूँ। तो जब उसको ये पता चलेगा कि भाई ये दावत इस्लामी और ये सब इमाम वाले ये हमारे मतलब है ना कि पीर साहब से मुंसलिक है, वाबस्ता है, और ये दावत इस्लामी हमारे पीर साहब की है, तो इंशाअल्लाह ये कि उसके ईमान की हिफाजत का भी सामान होगा और वो इस तहरीक के लिए भी हो सकता है कि कोई काम कर जाए, मदनी काम कर जाए। और ये देखा भी है कि सिलसिले में दाखिल होने के बाद वो मतलब एक दावत इस्लामी को फ़वाइद बहुत हुए। जब भी दावत इस्लामी के लिए आड़े वक्त भी आए, लेकिन यही तरीक़त की वजह से दावत इस्लामी को नुकसान जो बहुत कम से कम हुआ है। तो सुना है कि मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैह की भी यही नीयत थी कि जितने नूरी ज़्यादा होंगे अक़ाइद का तहफ़्फ़ुज़ होगा। इसलिए अभी भी आप देखने कई बेशुमार आपको मिलेंगे, आप पूछेंगे वे कैसे मुरीद हुए, किस तरह हुए। बस हज़रत तुम्हारे यहाँ तशरीफ़ लाए थे, वो गोद में मुरीद फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे अक़ीदे में टनाटन। एक बार मेरे लिए मतलब कुछ मसाइल तो खड़े होते थे, तो वो कहीं कोई साहब थे, मतलब आलिम साहब थे, इनका सिलसिला कोई था, तो इनको भी कुछ इख्तिलाफ था कि ये यूँ दावत इस्लामी में बयान भी करते थे, लेकिन इख्तिलाफ था कि भाई इस तरह पीरी मुरीदी ये लाट के लाट आप करते हैं, डायरेक्ट नहीं कहा था, इनडायरेक्ट, तो वो नहीं करना चाहिए। तो फिर कि पहले तो मदनी मशवरा तो अपनी वो नहीं थी इस्तिलाह, तो इजलास हुआ था और काफ़ी लोग उसमें जमा थे, तो मैंने वो दौरान गुफ्तगू अर्ज किया था कि एक ये भी मुझ पर एतराज़ है। वो साहब भी थे, तो मैंने कहा मैं तो अब तक जो ये कर रहा हूँ, मैं तो दीन की सुन्नियत की खिदमत के हवाले से कर रहा हूँ, और अगर मुझे कोई ये बता दे, मुतमईन कर दे कि भाई फुला जो आपने मुरीद किया ना, तो आपकी बैत करने की वजह से गुमराह हो गया, आपकी बैत करने से नुकसान होता है, इसलिए आप बैत करना छोड़ दें। अब सारे चुप हो गए, बोला ही नहीं कोई। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो दीन की खिदमत कर रहा हूँ मेरी मुरीदी के हवाले से, और ये तो पुराना सिलसिला है, मैंने सिलसिले का आगाज़ थोड़ी किया। हमारे गोस्बाग की मुरीद करते थे, और इतने मशाइख जितने भी हैं सब भी पीरी मुरीदी करते हैं। तो मेरे करने से दीन को कोई नुकसान पहुंचता तो मुझे बताइए आप कि क्या नुकसान पहुंचता है पीरी मुरीदी करने से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बोल ही नहीं कुछ। इस तरह किसी और ने एतराज़ किया था, तो मैंने वो उनसे अर्ज किया कि वो यूँ एतराज़ किया था, एक पीर साहब ने, तो एक शहर के निगरान ने मुझे बताया कि वो पीर साहब बस एतराज़ात करते रहते कि ये तालिब क्यों करता है, ये तालिब क्यों करता है, ये तालिब क्यों करता है, ये पीरी मुरीदी क्यों करता है, इस तरह के एतराज़ात करते हैं। तो मैं तालिब पर भी नहीं, पीरी मुरीदी क्यों करता है, ये आला लेलान क्यों पीरी मुरीदी करता है, इतनों को क्यों, मतलब। तो मैंने कहा कि आप इनसे कहिए कि ये, वो खुद नक्शबंदी थे, निगरान जो थे, आप कहिए कि मैं भी इलियास का मुरीद नहीं हूँ, लेकिन दावत इस्लामी की खिदमत कर रहा हूँ, और ये वैसे नहीं मानेगा। आप कोई कुरानी आयत, कोई हदीस, कोई बुजुर्गों का एक जुज़इया फिक्का आप लिख कर कोई तहरीर बना दें कि ये पीरी मुरीदी इस तरह ना किया करे जिस तरह ये कर रहा है, तो मैं इससे जवाब मांगूंगा। अगर ये मुझे मुतमईन नहीं करेगा, मैं दावत इस्लामी छोड़ दूंगा। तो पीर साहब आज का दिन, वो दिन आज का दिन, उनकी तरफ से कोई मुझे जवाब नहीं मिला। तो बाज़ों को गलत फहमियाँ हो जाती हैं, खुदा बेहतर जाने क्या जज्बा होता है कि वो बिला हाजत बिला दलील एतराज़ करते हैं। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई फुला हसद कर रहा है, तो इसके लिए शरई दलील चाहिए। फिर अगर शरई दलील मिल भी जाए कि वो वाकई हासिद है, फिर भी उसका नाम लेकर तज़किरा करना, उसकी भी शरई हाजत चाहिए, वरना ग़ीबत हो जाएगी। तो खैर मैंने तो नाम लिया ही नहीं है, ना इशारा किया, ना शहर का नाम लिया। तो अगर हसद भी कहता हूँ तो फिर मुझ पर बदगुमानी का हुक्म लग सकता है कि हो सकता है वाकई बेचारों को गलत फहमी हो, हसद ना हो। तो इसलिए आमतौर पर लोग बेसाख्ता बोल उठते हैं, वो हसद करता है, आपसे जलता है। मैं समझाता हूँ कि नहीं, मुझसे जलता नहीं है, आपके पास क्या दलील है। एक साहब ने कोई वो दीनी काम मुझसे अलग होकर करना शुरू किया, तो एक पार्टी से फ़ोन पर मेरी उसने खुद बातचीत की मुझसे, और फुला को शोहरत चाहिए थी, नाम के लिए वो
آپ سے الگ ہوا ہے, تھا بہت مالدار آدمی ہو اور میرا بالکل قریبی بھی نہیں تھا, لیکن یوں اگر نفس کو بولو تو خوشی ہو رہی تھی کہ چلو بھائی ہماری فیور میں ہی ہے, لیکن میں نے اس کو توبہ کا کہا. میں نے کہا وہ جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نا کہ شہرت کے لیے اس نے کیا, اس کی دلیل تو آپ کچھ نہیں دے سکیں گے, لیکن اتنا ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں کہ وہ خوف خدا والا آدمی, اور اس کو ٹھیک ہے میں نے کوئی دعوت اسلامی ہی نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا کہ پوری دین کی خدمت کرے. اگر کسی کو نہیں جمتا تو الگ سے دین کی خدمت کرنا چاہے تو اس پر کوئی پابندی تو نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ الگ سے کر رہے ہیں دین کی خدمت. اور یہ جو آپ نے کہا کہ اس کو نام اور شہرت چاہیے, یہ آپ کو توبہ کرنی چاہیے, توبہ کیجیے. میرا یہ ذہن نہیں ہے, نہ اس پر الزام لگانے کی کوئی دلیل ہمارے پاس ہے, اور دنیا میں ہزاروں تنظیمیں کام کر رہی ہیں, تو کوئی حرج نہیں. میں نے اس طرح ان کو سمجھایا تھا, تو ان کے پاس بھی جواب نہیں تھا. میں امید کرتا ہوں توبہ کر لی ہوگی. تو الحمدللہ ہم دیکھو ہماری نظر جو ہے نا اللہ کی رضا پر ہے کہ رب راضی ہو جائے. اب وہ دعوت اسلامی میں کام کرنے ہی سے راضی ہوگا اس کی سند تو اپنے پاس نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جو الگ ہو کر 4 اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کر جس نے کام کیا وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. ہاں اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ نیت ہے کہ میں دعوت اسلامی کے آدمی توڑوں گا, یا اس لیے مدرسہ قائم کیا کہ میں دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے طلباء کو وہاں سے اٹھواؤں گا, تو وہ بے شک گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہے. جبکہ دعوت اسلامی کے کام سے اٹھانے, جامعہ سے اٹھانے کے لیے اس کے پاس کوئی شرعی وجہ نہیں ہے. ہاں اگر دعوت اسلامی دین کا درست کام نہیں کر رہی اور اس کے بعد واقعی شرعی دلائل رکھتا ہے وہ, اور جامعۃ المدینہ سے اس لیے اٹھا رہا ہے کہ دین کو نقصان پہنچ رہا ہے جامعۃ المدینہ سے, اور یہ بھائی دین کی کوئی بہت بڑی خدمت کے حوالے سے اس کو گمراہی سے بچا رہے ہیں, تو یہ دلیل ہو جائے گی. لیکن ان کے پاس کسی وقت کوئی دلیل نہیں ہوتی اس طرح کی, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے صاف فتح اور رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ جو کوئی کسی مسجد کی رونق ختم کرنے کے لیے مسجد بنائے گا تو وہ مسجد زرار ہے. کیونکہ اس کی یہ دیکھیں جبکہ وہ شرعی کوئی وجہ نہ ہو اس مسجد کی رونق ختم کرنے کے لیے, خواہ کا مطلب بنائے کہ اس مسجد کے میں نمازی چھین لوں, مسجد کے نمازی اٹھا لوں, شرعی عذر ہونا چاہیے. ہاں امام گمراہ ہے وہاں کا, اور وہ کمیٹی گمراہ ہے, اور وہ دین کو نقصان پہنچ رہا ہے, اس لیے کوئی مسجد بنائی ہو کسی نے, مرحبا وہ مسجد ہی ہے, لیکن نفسانیت کی وجہ سے کیا تو پھنسے گا. اسی طرح اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کوئی اہل سنت کا مدرسہ ہے, فتح رضویہ شریف میں یہ اہل سنت کا مدرسہ ہے, اور وہ سنیت ہی کی خدمت کر رہا ہے, درست عقائد کی وہاں تعلیم دی جا رہی ہے, اور کوئی اس میں ایسی خرابی نہیں, اس کے باوجود کوئی اس لیے مدرسہ قائم کرے کہ اس مدرسے کے طلباء کو توڑ دے, اس کی اعلیٰ حضرت نے بہت مذمت کی اور اس کام کو ناجائز قرار دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب اس نے اس وجہ سے مدرسہ قائم کیا ہے, ہمارے طلباء اٹھاتا ہے, یہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے. اب بات کرتے ہیں طلباء اٹھاتے ہیں, لیکن لوگ بتاتے ہیں کہ ان کا وہ آتا ہے اس طرح ورغل آتا ہے, لیکن میں بہرحال خاموشی دیتا ہوں کہ یہ جو کرتے ہیں یہ گناہ کا کام کرتے ہیں. کیونکہ یہ طے نہیں ہے نا کہ الیاس سے اللہ راضی ہوگا, الیاس کے کام سے, یا حاجی زمزم کے کام سے راضی ہوگا, یا دونوں ہی سے راضی ہوگا, یا دونوں ہی سے ناراض ہوگا. کچھ پتہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم سبھی کو ڈرنا چاہیے. اس لیے میں نصیحت بھی کرتا ہوں, وصیت بھی کرتا ہوں کہ کسی بھی اہل سنت کی تنظیم کی کوئی اسلامی بھائی مخالفت نہ کرے, کوئی اسلامی بہن مخالفت نہ کرے. اگر کوئی ان کو چندہ دیتا ہے تو اس کو اپنی طرف راغب نہ کرے, ان کو مت دو مجھے دے دو. اگر کوئی اسلامی بھائی کسی دینی ادارے کو, دینی مدرسے کو وہ خیال دیتا ہے تو اس کو ہرگز کنونس نہ کرے کہ بھائی دعوت اسلامی کا کام ان سے زیادہ ہے, ہمیں دے دو. ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ کی رضا چاہیے. چندہ کرنا, قربانی خالے اکٹھی کرنا ہماری منزل نہیں ہے, یہ ہماری ضرورت ہے. ہماری منزل اللہ کی رضا ہے, اور یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہم نہیں جانتے کہ اس معاملے میں وہ ہم سے راضی ہوگا. سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. خبردار آپ کا وجود جو ہے وہ سنیوں کے اتحاد کا تو ذریعہ بنے, سنیوں میں انتشار اور فساد کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے, سنتیں عام کریں, دین کا ہم کام کریں, نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. کیونکہ مل جل کر مسجد اور تحریک چلائیں گے تو ہی کامیابی ہوگی. مسجد اور تحریک ہے دعوت اسلامی کا دوسرا نام ہی سمجھ لو,
हमें तो नमाजी बनाना है। तो बस अल्लाह की रज़ा चाहिए, आप भी नमाजी बनाएं, ये भी बनाएं, मैं भी बनाऊं, ये लोग भी बनाएं, जो हमारे मूवी बना रहे हैं इस्लामी भाई मदनी चैनल के, ये भी नमाजी बनाएं, खुद भी नमाज पढ़ें, सबको हक पहुंचता कि वो दीन की खिदमत करें। कि इलियास कादरी ही करे ऐसा तो नहीं है ना। ग़ीबत के खिलाफ जंग इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां। तेरा कलाम है इलियास कादरी,